اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت۔ اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے جب سورج لپیٹ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر، یہ سورت مکی ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ تکویر اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامت۔ اس آیت میں سورج کا ذکر ہے۔ حضور اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے۔ بخاری 3200 لپیٹنے سے مراد ان کی روشنی سلب ہو جائے گی اور ان کو باقاعدہ طے کر دیا جائے گا، فولڈ کر دیا جائے گا۔ چلیے جی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں وہ قتل کی گئی۔ اور لڑکی سے پوچھا جائے گا جو زندہ درگور کر دی گئی تھی کہ تو کس گناہ کی وجہ سے ماری گئی تھی۔ یہ اس زمانے کے ظالم لوگوں کا رد ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر جو علم کی روشنی عطا فرمائی ہے اور بیٹی کو جو عزت اور آبرو عطا فرمائی ہے، جو اسلام کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس بندے کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، قیامت کے دن جہنم کے اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائیں گے۔ بخاری 1418۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیاں پالیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامت آنا وہوا ودم اصابعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ جس نے 2 بیٹیاں پالیں اور بالغ کر دیں، قیامت کے دن وہ بندہ اور میں دونوں ایسے ہوں گے، اور یہاں آپ نے 2 انگلیاں اکٹھی کر کے اونچی کی ایسے۔ مسلم 2631 2631۔ بیٹی کو کبھی بھی بیٹوں سے کم نہ سمجھا جائے، لباس پہنانے میں، خریداری کرنے میں، چیز جو دینے میں اور عیدی دینے میں، کسی بھی حوالے سے، گھر کے اندر خوراک کھلانے میں، اگر اللہ نے دودھ دیا ہے، توفیق دی ہے تو دودھ وغیرہ پلانے میں ہرگز بیٹی کو پیچھے نہ رکھا جائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ عالمت نفس ما احضرت، ہر بندہ جان لے گا جو اس نے حاضر کیا، جو اس نے عمل کیا تھا۔ یہاں تک آپ نے مسلسل 13 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ تکویر کی۔ اذا الشمس کورت سے لے کر اذا اذا اذا، جب یہ ہوگا، جب وہ ہوگا، جب ایسا ہوگا، جب ویسا ہوگا، جب یوں ہوگا، جب وہ ہوگا، یہ سارے کے سارے ارشادات عالیہ یہ جب کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، اور آخر میں یہاں آ کے رزلٹ کیا نکالا؟ علمت نفس ما احضرت۔ تو جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، ہر بندے کو لگ پتہ جائے گا۔ یہاں فاروق اعظم بولتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں لہذا اجری الحدیث، یہ علمت نفس ما احضرت آیت نمبر 14، فرمایا اس سے پہلے جتنے 13 آیتیں گزری ہیں، ساری کی ساری آیتوں میں جو گفتگو اور جو موضوع چلا کے یہاں تک پہنچایا گیا، رزلٹ یہ نکالنا مقصود تھا کہ ہر بندہ اس دن جان لے گا، سمجھ جائے گا۔ ابن ابی حاتم 19683۔ اس بات پہ غور کریں نا، مطلب فاروق اعظم نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوا ہے اور آگے تربیت دے رہے ہیں۔ کسی کو بتایا تو اس نے سنا، تو آگے اس کو بیان کیا۔ یاد رکھیں فاروق اعظم اس امت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوٹی کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، چوٹی کے۔ باقاعدہ پڑھاتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے، جھڑک دیتے تھے۔ ان لوگوں نے دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر دین اسلام کی خدمت کی۔ فلا اقسم بالخنس، تو مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے چلتے واپس آ جانے والے۔
الجوار الكنس سیدھے چلنے والے چھپ جانے والے ہیں. سیدھے چلنے والے اور چھپ جانے والے. حضرت خالد بن عرعرہ کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو مجھے اس بات کا بڑا دکھ لگا، تو میں دکھ ٹھنڈا کرنے کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. کوئی باتیں شاتیں ہوں گی تو ان کے ساتھ اظہار خیال کروں گا، وہ میرے ساتھ دکھ کا اظہار کریں گے تو دل بہل جائے گا. تو گفتگو چھڑی. بینما انا عندہ اذ سألہ رجل، اتنے میں ایک بندے نے سوال کر دیا کہ یہ الجوار الکنس قرآن کے اندر آیا ہے سورۃ تکویر کی آیت نمبر 16 میں، اس کا حضور مطلب کیا ہے؟ فرمایا الکواکب، اس سے مراد ستارے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا علی مرتضیٰ سے لوگ پوچھتے تھے، تو یہ علم سیکھنے کا شوق بھی ثابت ہو رہا ہے اور جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کا پوچھے جانے کے قابل ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، اور بلا تاخیر جواب دینا ان کا علمی مقام اور مرتبہ بھی بتا رہا ہے. مستدرک حاکم 3956 3956. دیکھو یہ ہے سنیوں کی کتابوں کے اندر اعتدال. اب ایک بات فاروق اعظم تفسیراً ارشاد فرما رہے ہیں اور اگلی بات علی المرتضیٰ اس کی تفسیر ارشاد فرما رہے ہیں. سنیوں کی کتابوں میں یہ اناد نہیں رکھا گیا کہ ان سے لوں ان سے نہ لوں، ان سے زیادہ لوں ان سے تھوڑیاں لوں. یہ تماشا اس صدی میں آ کے لوگوں نے بنایا، لوگوں کو اس طرف خواہ مخواہ توجہ دلائیے. جب دماغ میں کیڑا ڈال دیا جائے نا تو اس وقت خرابیاں خواہ مخواہ نظر آنے لگتی ہیں، ورنہ یہ لوگ تو شیر و شکر تھے. یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، اس زمانے کی بڑی خطرناک نفسیات ہے یہ. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے. جب رات جانے لگے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فجر طلوع ہوئی تو باہر تشریف لائے. اب فرمانے لگے نعم ساعۃ الوتر ھذہ، یہ صبح یعنی سحری کے وقت، تہجد کے وقت. فرمایا وطروں کا یہ بہترین ٹائم ہے. ثم تلا، پھر آپ نے آیت پڑھی یعنی قرآن پڑھا، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہی صورت تکویر کی آیت نمبر 17 اور 16 آپ نے تلاوت کر کے یہ نصیحت فرمائی. مستدرک حاکم 3957 3957. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ طلوع ہونے لگے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ضرور قول ہے رسول کریم کا. جی یہ رسول کریم کا قول ہے. اب رسول کو کریم کہنا، حالانکہ کریم اللہ کا نام ہے تو رسول کو بھی کریم کہا گیا ہے. اب یہاں رسول سے کون سے رسول اور رسول کریم مراد ہیں؟ حضرت جبریل امین، اور ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے سورۃ حاقہ میں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. الحاقہ آیت نمبر 40-41. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والے ہیں عرش والے کے حضور معزز ہیں. یہ اگلی آیت کہ وہ قوت والے ہیں اور عرش والے کے نزدیک مکین ہیں، ذی العزت ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ آیت نمبر 19 میں جو رسول کریم کہا گیا تو وہ جبریل امین کو کہا گیا. اور قوت والا، یہاں پر جن علماء کا خیال ہے کہ علمہ شدید القوا، سورۃ النجم آیت نمبر 4-5، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ آیت تفسیر ہے اس بات کی کہ یہ شدید القوا سے مراد جبریل امین ہیں. سورۃ النجم میں بھی شدید القوا اور یہاں پر ذی قوت جبریل امین کو کہا گیا ہے. تو القرآن یفسر بعدہ بعدا، اور اکثر کا قول ہے بھی یہی. چلیے جی. مطاع ثم امین، وہاں اطاعت کیے ہوئے امانت دار. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے آقا مجنون نہیں. تمہارے آقا مجنون نہیں. الحمدللہ. چلیے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا. جو آپ پہلے پڑھ کے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. سورۃ النجم میں آیت نمبر 7, 8 اور 9 پہلے گزری ہیں. چلیے جی. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. جی غیب بتانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. یہاں کئی حدیثیں علم غیب کے بارے میں بتائی جا چکی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام فرمایا جو چاہو پوچھ لو. اور کسی حدیث میں ہے کہ صبح سے زور تک، زور سے عصر تک، عصر سے مغرب تک خطاب فرمایا اور ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے بتا دیا.
اور ایک حدیث میں ہے کہ بدء خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے بارے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، یا کوئی بخاری میں ہے یا کوئی مسلم میں ہے یا دونوں میں۔ اور موٹی سی تفسیر یعنی قرآن شریف کا حاشیہ سرخ رنگ کا کس کے پاس ہے؟ تفسیر عثمانی، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہے، یہاں سے یہ مقام کھولیے، آیت ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، اور یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں۔ جی اس کے حاشیہ پڑھیے۔ یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے، ہر قسم کے غیوب کی خبر، جی ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا، نہ اجرت مانگتا ہے، نہ نذرانہ، نہ بخشش، پھر کاہن کا لقب اس پر کیسے چپساں ہو سکتا ہے؟ پھر کاہن کا لفظ کیسے چسپاں ہو سکتا ہے؟ جی کاہن محض ایک جزئی اور نامکمل بات غیب کی 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے، اور اس کے بتلانے میں بھی اس قدر بخیل ہے کہ بدون مٹھائی یا نذرانہ وغیرہ وصول کیے ایک حرف زبان سے نہیں نکالتا۔ پیغمبروں کی سیرت سے کاہنوں کی پوزیشن کو کیا نسبت؟ سبحان، سمجھ لیا جی، ہر قسم کا غیب حضور بتاتے تھے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر تفسیر عثمانی ہے، یہ آپ کو سنائیے۔ تو یہاں اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو اس غیب بتانے کا مطلب شرعی احکام ہے، تو یا اس غیب کو محدود کرنا چاہے تو اس کے الفاظ تفسیر کے یہ تھے کہ ہر قسم کا غیب بتانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اور تشریح آپ نے خوب سن لی۔ یہ تفسیر عثمانی ہے، اسی آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیے جی۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور وہ قرآن شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں۔ چلیے، قرآن شیطان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فأین تذهبون، تو تم کہاں جاتے ہو؟ لوگوں کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ کفار کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ جی ان هو الا ذکر للعالمین، وہ نہیں مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اس میں بھی دین اسلام کی اور قرآن کی عالمگیریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا ثبوت ہے۔ آگے جی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے۔ ہاں، جو سیدھا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے پھر قرآن کافی ہے۔ یہ اہم بات، جو بھی سیدھا ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ قرآن کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارا چاہنا کچھ نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی آیتیں پہلے گزر چکی ہیں، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سورۃ الدہر آیت نمبر 30۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، جب آسمان پھٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ماضی ہے لیکن یہ مستقبل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے عربی زبان میں، اور خاص طور سے قرآن جب ایسی بات کرتا ہے تو کسی چیز کے آئندہ زمانے میں بلا شبہ اور بے ریب واقع ہونے کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ چلیے جی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں۔ ستارے جھڑ جائیں گے، جی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیا جائیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب عالم برزخ کا حجاب اٹھا کر قبریں کھول دی جائیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ پیچھے کیا۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا۔ سبحان اللہ۔ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
كلا بل تكذبون بالدين حق یہ ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، وإن عليكم لحافظين اور بے شک تم پر ضرور نگہبان مقرر ہیں، كراما كاتبين معزز فرشتے لکھنے والے، يعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ إن الأبرار لفي نعيم بے شک نیکی کرنے والے ضرور جنت کی راحت میں ہیں، وإن الفجار لفي جحيم اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہیں، يصلونها يوم الدين جزا کے دن وہ اس میں پہنچ جائیں گے، وما هم عنها بغائبين اور وہ اس سے چھپ نہ سکیں گے۔ وما أدراك ما يوم الدين اور آپ نے کیا سمجھا جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين پھر آپ نے کیا سمجھا جزا کا دن کیا ہے؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور سب حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہے۔ کوئی کسی کا مختار نہیں ہوگا، اختیار نہیں رکھے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو کوہ صفا پہ جا کر بہت سارے لوگوں کو آواز دی، مختلف قبیلوں کو آواز دی، اپنے رشتہ داروں کو فردن فردن پکار کے ان کے نام لے لے کر فرمایا۔ اور یہی جو آیت ہے لا تملک نفس لنفس شیئا مفہوماً، یہی بات آپ نے ان سب کو ارشاد فرمائی اور ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی۔ مسلم 204 ایسے جتنی آپ آیتیں صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے ایک خاص پہلو پر آپ کی توجہ شاید نہ جا رہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی جا رہی ہے، اور پھر ایک آیت کی اس کا ترجمہ آگے اس کی ضروری ہو تو تفسیر، اس کے تحت آنے والی متعدد آیتیں یا حدیثیں آپ جب سنتے ہیں تو آپ کی سماعت کے اندر ایک انقطاع آتا ہے، اس سے قرآن شریف کے اندر پائی جانے والی فساد اور چاشنی اور تغنم، اس سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ورنہ ایک ایک صورت نہایت توجہ کے ساتھ صرف سنی بھی جائے تو انسان فیض سے لبریز ہو جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کسی شاعر کا کام نہیں ہے۔ شاعر تو اوٹ پٹانگ مارتا ہے، مبالغے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن ہے، حق ہے، اور جو بات ہے تحقیق کے ساتھ بولی گئی ہے اور حق کے ساتھ بولی گئی ہے۔ اور پھر اس کو قاری صاحب پڑھ دیں، ساری صورت پڑھ دیں آپ، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو یہ تو ایک بے سرے آدمی نے پڑھا ہے، اور اگر قاری صاحب پڑھیں تو پھر سبحان اللہ، سنا خدا کی عظمت کی قسم جب میرے تیرے آقا پڑھتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت مطففین، ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں ناپ تول کے اندر انتہا حد تک ڈنڈی ماری جاتی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی برکت سے اور اس سورت کی برکت سے جب یہ نازل ہوئی تو فأحسن القیلہ بعد ذالک، اس کے بعد وہاں کے سارے لوگ ناپ تول کے بارے میں نہایت حسین ہو گئے، اور ناپ تول کا بہترین طریقہ اور انصاف والا طریقہ اختیار کر لیا۔ ابن ماجہ 2223 223۔ آگے چلی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں،
جی وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب انہیں دیں ناپ کر یا تول کر تو گھٹا کر دیں. ہاں، ان کو دینا ہو تو گھٹا کر دیتے ہیں. جی أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے چلیے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ایک عظمت والے دن میں. جی عظمت والا دن پہلے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ 50,000 دن کا اور 1,000 دن کا وہ محسوس کرنے والے کی اپنی حالت کے مطابق اس کی لمبائی محسوس ہوگی. تو یہ یوم عظیم ہے جو اتنا بڑا دن ہوگا. جی يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ حق یہ ہے کہ یقیناً کافروں کا اعمال نامہ 7ویں زمین کے نیچے سجین میں ہے. 7ویں زمین سے نیچے سجین. جی وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ اور اے محبوب آپ کیا سمجھے سجین والا اعمال نامہ کیا ہے؟ یہ سجین کیا ہے؟ جی كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وہ تحریر کیا ہوا ایک نوشتہ ہے. وہ مہر کیا ہوا ایک نوشتہ. مور کیا ہوا. ٹھیک. جی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جی الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر سرکشی کرنے والا سخت گنہگار. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا اس چیز نے جو وہ کرتے تھے. كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ حق یہ ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پہنچیں گے. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ حق یہ ہے کہ بے شک نیکی کرنے والوں کا نامہ اعمال ضرور 7ویں آسمان کے اوپر علیین میں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ اور آپ کیا سمجھے علیین والا نامہ اعمال کیا ہے؟ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وہ مہر کیا ہوا ایک نوشتہ ہے يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جس پر حاضر رہتے ہیں اللہ کے مقرب بندے. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ بے شک نیکی کرنے والے ضرور راحت میں عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ عزت کے اونچے تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں راحت کی تازگی. يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ انہیں صاف شفاف شراب پلائی جائے گی جو مہر کی ہوئی ہے. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جس کی مہر مشک ہے اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے. ومزاجه من تسنیم اور اس کی آمیزش ہے چشمہ تسنیم کا پانی. عینا یشرب بها المقربون ایسا چشمہ جس سے پئیں گے اللہ کے مقرب بندے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے مومنوں سے ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب ان پر گزرتے تو ازراہ تمسخر آپس میں آنکھیں مارتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے سے دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب وہ ان ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور یہ کافر ان مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ عزت والے اونچے تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا بدلہ ملا کافروں کو ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. نہیں کیا بدلہ ملا نہیں کیا بدلہ مل گیا ان کافروں کو ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. جیسے قرآن میں آتا ہے ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ چکھ تو
تو بڑا عزت والا کرامت والا ہے۔ سورۃ دخان 49۔ یا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورۃ بقرہ آیت نمبر 15۔ ان آیتوں کے تحت مختلف مقامات سے آیتیں بھی ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہیں اور جا بجا احادیث بھی موجود ہیں، لیکن جو مسلسل پڑھنے میں لطف تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے میں نے سوچا کہ ذرا پڑھنے دیں۔ اور اس پورے پارے میں قیامت کے احوال زیادہ ہیں۔ آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں، مقدمے میں بتایا تھا، ابتدائی طور پر عرض کیا تھا کہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ 5 طرح کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے۔ کچھ علماء میں ان کے اندر اضافے کی بھی کوشش کی ہے، انہوں نے سوچا کہ ان 5 کے اندر فلاں چیزیں نہیں آ سکتی، لہذا ان کو الگ عنوان دینا چاہیے، لیکن شاہ صاحب کی اس تقسیم پر تحسین اور ان کی عزت افزائی بہت کی گئی ہے۔ اور شاہ صاحب نے واقعی وہ 5 چیزیں بیان کر کے کمال کر دیا ہے۔ ان میں ایک عقائد ہیں، دوسرے احکام ہیں، تیسرے گزشتہ واقعات ہیں، تذکیر بایام اللہ، اور چوتھے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور 5واں تذکیر بالموت۔ اس سپارے میں تذکیر بالموت اور ان 5 چیزوں میں سے 5ویں اور آخری چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی آیتیں پیش کر کے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اس موضوع پر احادیث کم ہیں، البتہ ہیں صحیح، کافی احادیث ہیں، لیکن نسبتاً کم ہیں، کیونکہ اس کے اندر صرف قیامت کا دن اور قیامت کا حساب کتاب کے لیے تیاری کرانا اور اللہ کا خوف دلانا اور تذکیر بالموت، اس کے حوالے سے آیتیں اور صورتیں موجود ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت۔ اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے، جب آسمان پھٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انشقاق۔ اذا السماء انشقت۔ سورۃ انفطار میں کیا تھا؟ اذا السماء انفطرت۔ انفطار اور انشقاق مترادف لفظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک حقیقت کو کئی طریقوں سے واضح کیا ہے، جو اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی ایک نئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک الفاظ کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اور اپنے رب کا حکم مانے، اور یہ حکم ماننا اس پر حق ہے۔ اذنت لربها، آسمان نے اپنے رب کے حکم پر کان دھرے، مراد بات مانی، وحقت، یہ اس کا حق تھا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ اور جب زمین دراز کر دی جائے، زمین پھیلا دی جائے، مدت، آگے جی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اور جو اس کے اندر ہے سب کو وہ باہر ڈال دے اور وہ خالی ہو جائے، سب کو اپنے اندر کا میٹیریل باہر اگل دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخرجت ما فیہا من الموتى، اس کے اندر جتنے میتیں مردے قبروں کے اندر ہوگے سارے کے سارے زمین کی سطح پر پھینک دیے جائیں گے۔ مستدرک حاکم 3962، 3962 جی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اور اپنے رب کا حکم مانے، اور یہ اس پر حق ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ اے آدمی، بے شک تو اپنے رب تک پہنچنے میں بہت مشقتیں برداشت کر رہا ہے، تو اس سے تجھے ملنا ہے۔ اے انسان، انک کادح الی ربک، تو مشکلیں طے کرتا کرتا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑی گہری آیت ہے۔ انسان مشکلات کا سفر طے کرتا ہوا رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا مشکل ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ کتنی مشکل کا سامنا کرتا ہے، پھر جب دودھ پیتا ہے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، پھر جب بیٹھنے لگتا ہے، پھر رڑنے لگتا ہے، پھر کبھی دودھ اس کو سوٹ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی ماں کا دودھ، کبھی کسی کا دودھ، اور کبھی ڈبے کا دودھ۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں۔ پھر بچہ ہو گیا، پھر بڑا ہو گیا، پھر نوجوان ہوا، پھر شادی ہوئی۔ اگر آپ اپنے زندگی کو ہر بندہ دیکھے تو آپ نے کتنی مشکلات اور جان جوکھیے کے ساتھ زندگی گزار کر اب اس سٹیج تک پہنچے۔ تو قرآن اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے، اے انسان تو مشکل سے مشکل مراحل میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور بالآخر تو اپنے رب کے سامنے جا کر پیش ہو جا رہا ہے۔ یہاں علماء نے انسانی زندگی کے مراحل پتہ 35 36 37 مراحل علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیے ہیں بخاری کی شرح میں، کہ انسان کی زندگی میں کتنے مراحل آتے ہیں۔ اس ایک بات آپ کو بتاؤں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنے کے لیے ہم لوگ اکثر تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن اگر تفاسیر کے ساتھ احادیث کو پڑھا جائے اور احادیث جو قرآن کی
آیت کی تفسیر میں آئی ہیں ان حدیث کی شروع میں دیکھی جائے، علم کے اندر اللہ تعالیٰ وہ وسعت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اپروچ آپ کو بتا رہا۔ یہی صورتحال سیرت کی کتابوں میں بھی ہم نے دیکھی ہے۔ سیرت نگار اکثر سیرت کے کتاب سے ہی سیرت لیتے ہیں۔ آپ ذرا قرآن میں سے سیرت دیکھیں نا، آپ کو الگ پتہ جائے گا۔ آپ ذرا حدیث کی کتابوں میں حضور کی سیرت پڑھیں نا، آپ کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب کا نقشہ ہی اور ہوگا، باتیں وہی ہیں لیکن تحقیق کا پیمانہ بالکل زبردست، اپیلنگ، علمی اور گہرا ہوگا، اور حوالے مضبوط ترین ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں کے حوالے کہیں آپ کو ملیں تو ملیں، نہیں تو نہیں۔ تو اسی طرح تفسیر قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے حدیث کی کتاب کی طرف ڈائریکٹلی اپروچ کرنا، اور وہاں اس حدیث کی شرح کو دیکھ کر، شرح حدیث اور پھر قرآن۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے اس موقع کی مناسبت سے کہ علامہ بدر الدین عینی کا نام میں نے قرآن کی تفسیر بتاتے وقت لیا، تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ حیران رہ جائے کہ یہاں عینی کیا کرنے آ گئے ہیں۔ سنا بخاری میں دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ تفسیر امام بخاری نے بیان کی ہے، قرآن کی تفسیر۔ بخاری کی کتاب التفسیر دوسری تمام حدیث کی کتابوں کی نسبت بڑی ہے، اور آگے اس کتاب کی جب شرح ہوگی تو وہ قرآن کی تفسیر بھی آپ کے دیکھنے کے لائق ہوگی۔ عام طور پر بچے کو اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جنین ہوتا ہے، رضیع ہوتا ہے، طفل ہوتا ہے، مراہق ہوتا ہے، شاب ہوتا ہے، اور کہل ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے۔ یہ میں نے بالکل سٹیج وائز آپ کو نام بتائیں۔ انسان کے یہ نام ہیں عمر کے لحاظ، اور ہر سٹیج پر انسان مشکلات میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ شیخ سے بھی آگے ہوتا ہے حرم، جو کانپتا ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے۔ آگے چلیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، یہ مغفور آدمی ہوگا۔ چلیے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، جس بندے کا بھی حساب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اما پاک فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن سمجھائیے۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے ہے سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 8۔ اما پاک نے یہ آیت جب پڑھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دائیں ہاتھ میں کتاب دی جا رہی ہے ایک بندے کو اور اس کا حساب ہے آسان، تو ظاہر ہے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو وہ بندہ بخشا ہوا ہے، حساب ہوا لیکن حساب آسان ہوا۔ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا، تو دو باتوں کی تطبیق کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک الارض یوردون، یہ تو صرف پیش کرنا ہے، یہ جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو نامہ اعمال اور اس کے ساتھ حساب آسان ہونا، حساب آسان ہونے کا مطلب ہے صرف اور صرف حساب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی تفصیل کے اندر اس کو ڈالا نہیں جائے گا، جرا سوال جواب یہ نہیں ہوں گے، صرف عرض ہے۔ عرض کا مطلب ہوتا ہے پیشکش، صرف اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہاں ومن نوقش الحساب، جس کا حساب مناقشت کے ساتھ شروع ہو گیا، جرا شروع ہو گئی، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ بخاری 4939 4939، یہ قرآن اور حدیث میں تطبیق دلائی سوال کر کے اما عائشہ صدیقہ نے، یہ اما عائشہ صدیقہ کی فقاہت کا ثبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پڑھانے کا ثبوت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 باتیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں گی تو حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ قال تؤتی من حرمک، جو تمہیں محروم رکھے تو اسے عطا کر۔ نمبر 2 تعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ نمبر 3 تصل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے صلہ رحمی کر۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، جب میں یہ سارے کام کروں تو فما لی، مجھے کیا اجر ملے گا؟ قال ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنۃ برحمتہ، تیرا حساب آسان لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے جی فسوف یحاسب حسابا یسیرا کی تفسیر۔ مستدرک حاکم 3964 3964۔
ہاں جی، آسان حساب قیامت کے دن اگر دینا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ لینے والا حساب آسان کرا لے گا کہ نہیں؟ تو جو کہ میں حدیث کو ہی نہیں مانتا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے کنبے والے مومنین کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ اپنی ہلاکت طلب کرے گا۔ ہلاکت طلب کرے گا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ مار ڈالو، یہ اذیتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ چلے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جا پہنچے گا۔ جی إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا، دنیا میں بڑی موجیں کرتا تھا، بیوی بچے اور عیش و عشرت، اس کے اندر یہ مسرور اور مگن تھا۔ چلیے جی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے سمجھا کہ رب کی طرف اسے ہرگز لوٹنا نہیں۔ جی ایسی بے خبری طاری تھی۔ جی بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جی، جب انسان عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے دھیان میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ 100% انڈر آبزرویشن ہوتا ہے۔ چلیے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ تو میں قسم فرماتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے اندر سمیٹ لے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم درجہ بدرجہ چڑھو گے، دنیاوی زندگی میں ایک حالت سے گزر کر دوسری حالت کی طرف جاؤ گے۔ حالات بدلیں گے، طبق در طبق چڑھو گے۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر بڑے بڑے گہرے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ طبق در طبق انسان کی زندگی کے اندر عمر کے اعتبار سے ارتقاء، اس پر بھی آیت فٹ ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو پہلے آپ نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 6، یہ اس پر بھی معمول ہو سکتی ہے کہ ایک طبق سے دوسرے طبق تک تم چڑھو گے۔ اور یہ حضرت مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات رفیع کی اور بلندی درجات کی بات ہو رہی ہے۔ واقعی یہ آیت ادھر بھی جا سکتی ہے۔ یہ حضور کے بارے میں یہ آیت ہے اور حضور کے درجات کی بات کر رہی ہے۔ یہ بخاری میں ہے 4940، ابن عباس کا قول، بخاری 4940 4940۔ اور یہ طبق در طبق انسان کا قیامت تک کا جو سفر ہے اس پر بھی چسپاں ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت انس بن مالک سے جا کے شکایت کی کہ حجاج بڑے ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، جو بھی وقت ابھی بعد میں آنے والا ہے اس میں شر اور زیادہ ہوگا، ہر بعد والے وقت میں شر زیادہ ہوگا، حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ طبق در طبق آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور حالات دگرگوں ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا سمعتہ من نبیکم، یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری 7068 7068۔ فما لهم لا يؤمنون، تو انہیں کیا ہوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اپنے اوپر غور کریں، زمانے کے گزرنے پہ غور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی ترقیاں جو ان کے سامنے ان کو نظر آ رہی ہیں، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کیا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں اگر دیکھتے ہوئے یہ غور نہیں کرتے تو افسوس، فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ قرآن پڑھا جائے تو سجدہ پھر بھی نہیں کرتے۔ چلیے جی۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں بھرے بیٹھے ہیں۔ جو اپنے دلوں میں بھرے بیٹھے ہیں۔ جی۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.